السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، خلافت عثمانیہ کا اصل بانی ارطغرل غازی کا پوتا اور عثمان غازی کا بیٹا ارحان تھا۔ ترک اسے ارخان بھی کہتے ہیں۔ وہ 1281 میں سوغوت میں پیدا ہوا۔ ارطغرل غازی 1288 میں انتقال کر گیا اور ارحان کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ وہ جوان ہونے تک روز اپنے دادا کی قبر پر حاضری دیتا تھا اور قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر دادا کا خواب دہراتا تھا۔ عثمان غازی کے ساتھ مل کر سوغوت کے دائیں بائیں موجود قلعے بھی فتح کرتا رہا۔ سن 1300 میں علاقے کی چاروں بڑی ریاستیں زوال پذیر ہو گئی تھیں۔ سلجوق ریاست ختم ہو گئی، ایوبی سلطنت کمزور ہو رہی تھی، بازنطینی امپائر کی اینٹیں بھی گر رہی تھیں، منگولوں کا طوفان بھی سمٹ کر چین تک محدود ہو گیا تھا۔ ایشیا کوچک میں اس وقت گرے ہوئے قلعے، خاک اڑاتے شہر، بکھرے محلات اور گزرے وقت کے نوحوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن آپ قدرت کا معجزہ دیکھیے کہ اسی خون و شام دور میں دو نئی طاقتیں پیدا ہو گئیں۔ ازبکستان میں امیر تیمور نے جنم لیا اور ترکی میں ارطغرل کا خاندان سر اٹھانے لگا۔ امیر تیمور اور ارحان دونوں کے دور میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ امیر تیمور نے اور ارطغرل کے پوتے بایزید بلترم کو 1404 میں انگورا یعنی انقرہ میں شکست دی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں ابھری اور دیکھتے ہی دیکھتے تاریخ بن گئیں۔ ارحان نے 1326 میں عثمان غازی کے انتقال کے بعد ارحان نے اقتدار سنبھالا اور عثمانی سلطنت اس وقت سوغوت سے شروع ہوتی تھی اور 100 کلومیٹر بعد بورسا پہنچ کر ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن ارحان نے اس کے باوجود نہ صرف اپنا سکہ جاری کیا بلکہ اپنی ریاست کا آئین، قانون اور بیوروکریٹک سسٹم بھی بنایا، اور وہی ارحان تھا جس نے اپنے دادا ارطغرل کی داستان لکھوائی اور اس کے نام کا سکہ جاری کیا۔ یہ وہی سکہ تھا جو آگے چل کر ڈرامے سیریل ارطغرل کا محرک بنا۔ ارطغرل خاندان نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ اسلامی دنیا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ ان کا فوکس بازنطینی ریاست ہوگی، لہذا یہ صرف ان کے قلعوں پر حملہ کرتے، اور اس لیے انہوں نے کئی قلعے فتح بھی کر لیے۔ دو بڑے شہر نکوسیا اور نوکومیڈیا۔ نکوسیا سائپرس کا دارالحکومت ہے جبکہ نوکومیڈیا یونان کا شہر تھا۔ دونوں شہر 14ویں صدی میں اہم اور بڑے ہوتے تھے۔ ارحان نے یہ بھی فتح کر لیے۔ یہ اس کے بعد سابق سلجوق ریاست کی شمال مشرقی علاقوں کی طرف بڑھا اور آدھا اناطولیہ بھی لے لیا، اور پھر یہ آج کے ترکمانستان کی طرف مڑ گیا اور اس کا خاصا حصہ بھی قابو کر لیا۔ بازنطینی حکومت اس سے گھبراتی تھی، چنانچہ بازنطینی بادشاہ جان ششم نے اس کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور اپنی شہزادی تھیوڈورا ارحان کے حق میں دے دی۔ ارحان ریاست کو مختلف صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا اور ہر ضلع کو مختلف رنگ کا جھنڈا دے دیا۔ ان جھنڈوں کی وجہ سے اس کے ضلع سنجاق کہلاتے تھے۔ اس نے ضلع داروں کو اپنی فوج بنانے، علاقہ فتح کرنے اور ٹیکس جمع کرنے کا بھی اختیار دے دیا تھا۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے اس کی فوج بھی مضبوط ہو گئی اور عوام بھی خوشحال ہو گئے۔ اس نے بے شمار مسجدیں، مدرسے اور کاروان سرائے بنوائے۔ وہ ایشیا کوچک کا پہلا حکمران تھا جس نے بورسا میں یونیورسٹی بنائی تھی، اور ان کے بعد اس کا بیٹا مراد اول سلطان بنا۔ اس نے سلطنت عثمانیہ کو حقیقت میں سلطنت عثمانیہ بنا دیا۔ مراد اول 30 سال حکمران رہا اور 29 برسوں میں 24 سال میدان جنگ میں رہا۔ اس کا ریکارڈ تھا کہ اس نے کوئی جنگ نہیں ہاری تھی، اور یہ بات بھی تاریخ اپنے سینے میں چھپا نہیں سکی کہ ایک جنگ کے دوران مراد اول یعنی ارحان خان کے بیٹے کے سامنے بیک وقت ایک بڑی فوج کے 100 سپہ سالار کھڑے ہو گئے، اور ان کے درمیان اکیلا ارحان خان کا فرزند تھا۔ انہوں نے ارحان خان کے فرزند کو للکارا اور آپ کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے دوڑے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ارحان خان کے بیٹے مراد اول نے چند لمحوں میں سب سپہ سالاروں کے سر اڑا دیے۔ یہ دیکھ کر ان کا بادشاہ اپنے حواس کھو بیٹھا اور وہیں گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ مراد اول نے بلغاریہ، سربیا اور مقدونیہ فتح کر لیے۔ اس کی آخری جنگ کوسود میں ہوئی تھی اور پورے یورپ کی فوجیں اکٹھی ہو کر اس کے مقابلے کے لیے میدان میں اترے تھے، لیکن اس نے اس فوج کو بھی خاک چٹوا دی۔
وہ 1399 میں کوسوف کی جنگ کے دوران زخمی ہو کر انتقال کر گیا۔ مراد اول کے مرنے کی خبر پھیلی تو پورے یورپ میں جشن منایا گیا اور تمام کلیساؤں کی گھنٹیاں بجائی گئیں، اور مراد اول نے عثمانی سلطنت کے رقبے میں 5 گنا اضافہ کیا۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران ہو گئے کہ 4 نسلوں کی فتوحات کے باوجود مراد اول کے انتقال تک سلطنت عثمانیہ صرف 30,000 مربع کلومیٹر پر محیط تھے، اور یہ رقبہ آج کی راولپنڈی ڈویژن سے بھی کم تھا۔ یہ بھی سلطنت عثمانیہ ہے۔ 4 نسلوں کے بعد کی سلطنت عثمانیہ یہ حقیقت ثابت کرتی ہے کہ ریاست ایک دن میں نہیں بنا کرتی، ان کی بنیادوں میں 4 نسلیں کھپ جاتی ہیں۔ آپ ایران سے لے کر کروانیہ تک سفر کریں، آپ کو 15 سے 10 کلومیٹر کے بعد کوئی نہ کوئی مزار، کوئی نہ کوئی قبرستان ملے گا، اور اس قبرستان میں آپ کو کوئی نہ کوئی عبد الرحمن، کوئی نہ کوئی بمسی اور کوئی نہ کوئی ترگت ملے گا۔ ویانا کے مضافات اور بدپیسٹ کی پہاڑیوں تک ترک قبرستان ہیں۔ ہر قبر کے سرانے کلمہ شہادت لکھا ہے۔ ریاست کو ریاست بنانے میں نسلوں کو لہو اور ہڈیاں لگتی ہیں، پھر کہیں جا کر ریاست سر اٹھاتی ہے، پھر کہیں جا کر ان کے جھنڈے اقوام عالم کے درمیان لہراتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کی رگوں میں بھی ارطغرل کی 18 نسلوں اور 26 سلطانوں کا لہو شامل ہوا، اور پھر کہیں جا کر آج کی نسل تک پہنچا۔ پھر کہیں جا کر دنیا نے تسلیم کیا کہ ترک صرف ترک ہوتے ہیں۔ نیپولین بوناپارٹ نے تروکون کی نسل کے بارے میں کیا خوب کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ دنیا کی ہر فوج کسی نہ کسی کے سٹائل میں لڑتی ہے، لیکن ترک صرف ترکی کے سٹائل میں لڑتے ہیں، اور فوج کا ایک جان نثار دستہ یعنی چری کہلاتا تھا۔ یہ لوگ صرف مرنے کے لیے میدان میں اترتے تھے، لہٰذا یہ کبھی ہار کر واپس نہیں آتے تھے۔ سلطان بن کے خوف سے کوئی نا انصافی، کوئی نہ کوئی گڑبڑ نہیں کرتے تھے۔ یہ باغی شہزادوں کے سر اتار دیتے تھے، اور کمزور اور کرپٹ بادشاہ کو کان سے پکڑ کر تخت سے اتار دیا کرتے تھے۔ آپ قدرت کا انعام دیکھیے کہ ارطغرل کے پاس خیمہ لگانے اور گھوڑا باندھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن پھر اس کی نسل نے ایک ایسا وقت آیا جب 3 براعظموں پر ان کی حکومت تھی۔ ان کا جھنڈا چین اور روس کی سرحد سے لے کر کریانہ اور ایران، عراق، سعودی عرب اور شام سے ہوتا ہوا مصر تک جاتا تھا۔ ارطغرل کی نسل کے ایک بادشاہ سلیمان دی گریٹ کی سلطنت 20 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا دین۔ کہتے ہیں اللہ جب رحم کرنے پر آتا ہے تو پھر چرواہوں کی نسل کو قوموں کا تاج بنا دیتا ہے۔ یہ پھر عروج کو بھی عروج اتنا دیتا ہے کہ عروج کو بھی پسینہ آ جاتا ہے، اور وہاں پروردگار تیرے کیا کہنے۔